إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا ولعلهم يرجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ موضوع تو ہمارا ظاہر ہے برننگ ایشو اس وقت کورونا کا ہی چل رہا ہے، اسی پہ ہم بات کرتے ہیں، اس کے مضمرات پہ، آفٹر ایفیکٹس اس کے، سائیڈ ایفیکٹس اس کے، ہماری معیشت پر، ہماری انوائرمنٹ پہ، ماحولیات پہ۔ اس وائرس سے جو مرنے والوں کی تعداد ہے ہمارے یہاں، آپ اندازہ کر لیں کہ ہر ہفتے میں 1-2 ایکسیڈنٹ ایسے ہوتے تھے۔ کراچی سے لاہور والی جی وہ جو سڑک آتی ہے اس پہ کبھی آئل ٹینکر الٹ جاتا تھا، پورا 100-200 بندہ، کبھی بسیں آپس میں ٹکراتی تھی، 60-70 جو ہے وہ لاشیں اٹھاتے ہی تھے لوگ۔ تو مرنے والوں کے لحاظ سے تو وہ افراتفری کم ہے، یعنی وہ ٹریفک کم ہوئی ہے تو بندے الٹے کورونا سے جتنے مرے ہیں اس میں بچت ہو گئی ہے کہ وہ ایکسیڈنٹوں سے اس سے زیادہ مر جاتے تھے، ان کی بچت ہو گئی ہے۔ موسٹلی جو نقطہ نظر ہے مذہب کے لحاظ سے وہ تو یہی ہے کہ یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے، وہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے اور وہ اس کو چلا رہا ہے، اور جہاں کہیں وہ مناسب سمجھتا ہے وہ اس کو مداخلت کرتا ہے اور پھر اس کا رخ ٹھیک کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ماحولیات کے مسئلے میں جو صورتحال تھی، اوزون لیئر جس طرح سے ہم نے پھاڑ دی تھی اور اس کے نتیجے میں گرمی اور سیلاب اور وہ برف کے پگھلنا، گلیشیئرز پگھل رہے تھے، موسم خراب ہو گئے تھے، تباہی اور بربادی ہو رہی تھی۔ تو انسانوں نے کوشش کی بہت کہ ایسا معاہدہ ہو جائے کہ وہ ممالک جو اس بربادی کا سب سے بڑا سبب ہیں، جن کے یہاں زیادہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں اور اندھا دھند وہ اپنی انکم کے لیے، اپنی معیشت بنانے کے لیے اس پوری زمین کو اور اس کے ماحول کو خطرے سے دوچار کر رہے تھے، اور بدماشی اتنی تھی کہ وہ کسی کے مانتے نہیں تھے۔ یعنی وہ ملک جو دنیا کی سمجھ لیں کہ 70% پولیوشن پھیلا رہا تھا، وہی نہیں مان رہا تھا، جس نے کرنا کر لو۔ اب اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا تھا، نہ یو این او بول سکتی تھی، نہ دوسرے ممالک بول سکتے تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی پھر اس معاہدے کی پابندی نہیں کرتے اور ہم بھی پھر پیدا کریں گے گیسیں۔ تو پھر اللہ پاک نے مداخلت کر کے ایک چھوٹے سے وائرس کے ذریعے ان کو روک دیا، پھر ان کی فیکٹریاں بند کر دیں، پھر ان کے سارے سلسلے بند ہو گئے، ایئر لائنز کی پولوشن بھی ختم ہو گئی، اور سڑکوں پر چلنے والوں کی بھی، گاڑیوں کی اور بائکس کی اور دوسری پولوشن بھی ختم ہو گئی، فیکٹریاں بند ہو گئیں، اور
اوزون لیئر جو ہے وہ تقریباً سمجھ لیں کہ ریپیئر ہو گئی ہے، اور اگر اللہ نے کیا یہ مہینہ یا 40 دن اور چلے تو مزید بہتر ہو جائے گا، یعنی وہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو آیت میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے سمندر اور خشکی میں فساد پیدا ہو گئے۔ فساد کا مطلب ہے کہ کوئی چیز جب اپنے احوال بدل لے، جیسے دودھ میں کھٹاس پیدا ہو جائے، اسمیل آنا شروع ہو جائے، تو وہ دودھ کا فساد ہوتا ہے۔ اسی طرح ظہر الفساد فی البر والبحر، غالب آ گیا فساد زمین پر بھی، خشکی پر بھی اور سمندر میں بھی، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو اب اس کا نتیجہ پھر اس لیے کہ تاکہ وہ اب اپنے ہاتھوں کے کیے کا مزہ چکھے اور باز آ جائیں، لعلہم یرجعون، پلٹ آئیں اور غور کریں اپنی اس روش پہ۔ تو اس شر میں سے خیر کا پہلو یہ ہے کہ پہلی چیز ماحولیات، الحمدللہ، جس پہ کوئی ان ممالک کو مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ سپر پاورز تھیں اور سلامتی کونسل کی یہ رکن تھیں جن کے اندر یہ زیادہ تباہی مچا رہا ہے۔ اگر یہ تباہی اتنی زیادہ نہ ہوتی تو شاید ان کے یہاں یہ اپنا سب کچھ بند کرنے کا، لاک ڈاؤن کا خیال بھی نہ آتا ان کو۔ تباہی اس قدر ہوئی ہے اور ہو رہی ہے کہ وہ مجبور ہیں، اس لیے کہ اس زمین کو برباد بھی انہوں نے زیادہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں سے اتنا نہیں ہوا، ہمارے یہاں سے پوری باقی دنیا کتنا جو غریب ممالک ہیں 2% ہوگا، 3% ہوگا، باقی انہی کی بدماشی تھی جن کے یہاں اس وقت یہ سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو روک دیا اللہ نے، اور 15 دن 20 دن مہینہ لگ گیا، رکے رہے تو حالات اور بہتر ہو جائیں گے۔ اور وہ جو فضا کی وجہ سے اس آلودگی، ماحول کی آلودگی کی وجہ سے جو بیماریاں عوام بھگت رہے تھے وہ شاید کم ہو جائیں گی۔ اس بیماری کا جو فائدہ ہے وہ دوسری طرف یہ ہوگا کہ لوگوں کی وہ جو دوسرے والی روزمرہ کی بیماریاں تھیں ان میں انشاءاللہ العزیز تھوڑا نہیں بہت سارا فرق پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ممالک، اب دیکھیں یہاں پہ الحمدللہ چونکہ یہ لوگ وقت سے آگے رہتے ہیں، یہاں پہ یہاں کے جو حکمران ہیں، یہاں کی جو حکومت ہے، یہاں کا جو سسٹم ہے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے تو وہ فوراً کرتے ہیں اس کام کو۔ اس لیے آپ یہاں 2 4 6 مہینے بعد جب آتے ہیں تو آپ کو یہاں تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ اپنے یہاں تو کچھ بھی نہیں بدلتا، یہاں بدل جاتا ہے۔ دبئی سال کے بعد جاؤ تو ہمیں خود پا جگہ بھول جاتے ہیں، کوئی نئی چیز بنی ہوئی ہوتی ہے، کوئی نئی سڑک نکلی ہوتی ہے، کوئی نیا پل بن جاتا ہے۔ تو یہ تو ریڈی تھے، سب کچھ ان کا تیار تھا، جو ہی یہ سلسلہ ہوا انہوں نے گھر بٹھا دیا سب کو، اور سب کچھ آن لائن ہونے لگ گیا۔ گاڑی کا جو کی رجسٹریشن ہے، رینیول ہے اس کی، وہ گھر بیٹھے 2 4 منٹ آپ کھولیں اپنا لیپ ٹاپ یا موبائل اور اس میں اپنا ڈیٹا دیں، اور اگلے دن شام کو آپ کی رجسٹریشن گھر آ کے مل جائے گی۔ لائسنس رینیو کروانا، ڈرائیونگ لائسنس آپ نے، تو اس کے لیے دوسرے کمپنیوں کے لائسنس ہیں جو اسٹیبلشمنٹس کے جتنے بھی، تو وہ سارے آن لائن ہو رہے ہیں، جرمانے بھی معاف ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا۔ تو کوئی ایسی افراتفری کا عالم نہیں ہے کہ کوئی چیز رک گئی ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ اس طرح ممالک کو تیار ہونا پڑے۔ تو دوسری بات یہ کہ اب لوگوں کو کم از کم ممالک کو ایک ریہرسل ہو گئی ہے کہ آن لائن کیسے کام کرنا ہے۔ اب اس کا یہ ہوگا کہ جن لوگ کمپنیوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے جو ملازمین ہیں، جو سٹاف ہے، وہ گھر سے کام کر سکتا ہے اور بہتر کر سکتا ہے، تو اب ان کو وہ بڑے بڑے آفسز لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر سے بھی کام سٹاف سے کروا سکتے ہیں۔ ضرور نہیں کہ سب کو وہاں اتنی بڑی سپیس لی جائے کہ یہ سارا سٹاف وہاں پہ کرسیاں اور ٹیبل ڈال کے بیٹھے، وہ آن لائن بھی اپنے سٹاف سے کام دے سکتے ہیں۔ بچوں پہ جو لوڈ ہم نے ڈالا ہوا تھا، وہ گدھے کی طرح ان کے اوپر لاد دیتے تھے کتابیں ہم، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے، یعنی جتنی ہماری کتابیں 8ویں کلاس میں جا کے ہوئی تھیں، جو بوجھ ہمارا بنا تھا، وہ آج کے KG 1 اور 2 کے بچے اتنا اٹھاتے ہیں۔ تو وہ تعلیم بھی آن لائن آ جانے کی وجہ سے اب پتہ چلا کہ بھئی اتنی کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ خواہ مخواہ سے
نصاب کا حصہ بنائی جاتی ہیں اور اس کے پیچھے بھی پیسے بنتے ہیں. لہٰذا بچوں کو آن لائن بھی پڑھایا جا سکتا ہے اور دوسرے اسکول میں بھی اگر وہ آتے ہیں تو وہ اپنا ایک کوئی بھی ڈیوائس لے آئیں اور اس پہ ان کو پڑھایا جا سکتا ہے، سبق دیا جا سکتا ہے، سبق دیکھا جا سکتا ہے. تو اس پہ بھی یہاں تو یہ چیز فوراً اڈیپٹیشن جو ہے یہ بہت، اس معاملے میں عربوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یعنی فوراً یہ چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ان کے یہاں تو یہ اب ایک چیز جب واضح ہوگی کہ ایسا ہو سکتا ہے تو اب یہاں ایسا ہوگا. اسکول انہوں نے اس طرح سے بند نہیں کی جس طرح ہمارے یہاں ہیں، باقاعدہ بچوں کو آن لائن پڑھایا جا رہا ہے. یونیورسٹی والوں کو 2 گھنٹے دن میں دیے جا رہے ہیں. ان کی تعلیم یونیورسٹی میں اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے اسٹوڈنٹوں کا، باقی تو دیگر ایکٹیویٹیز میں ہی ان کا خرچ ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ اس معاملے میں بھی کم از کم یہاں کی حد تک ہے، جبکہ اب شاید پاکستان میں بھی پرائیویٹ اسکولوں نے کچھ جگاڑ کیا ہے کہ جی آن لائن بچوں کو پڑھایا جائے تاکہ فیسیں ان کی ملیں ہمیں. اور باقی جو گھریلو سطح پہ معاملہ وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں کا پتہ چل گیا کہ جن کے بغیر بھی جیا جا سکتا ہے. اس لاک ڈاؤن کے دوران ان کے بغیر ہم جی لیے، پتہ چلا کہ یار ضروری نہیں تھا کہ یہ چیزیں ہوں، بس ایک عادت بنی ہوئی تھی. یعنی بعض لوگوں کو دوپہر کو کھانے کی بھوک نہیں ہوتی، لیکن دوپہر کو کھانا چونکہ عادت ہے لہٰذا پھر کھا لیتے ہیں عادت کے طور پہ. اسی طرح بہت ساری چیزیں بھی ہم اپنا لیتے ہیں عادت کے طور پہ. تو ان حالات میں جب ہم گھروں میں بند ہوئے اور ضروری کام کے لیے باہر نکلنا پڑا اور ضروری اشیاء لانی پڑی تو پتہ چلا کہ یار وہ چیزیں جو تھیں وہ ایک ایکسٹرا بوجھ تھا، لائبلٹی تھی ہماری عادات کی وجہ سے. تو اس لحاظ سے بھی تھوڑا سا ہمیں ریلیف ملے گا کہ اب ان کے بغیر بھی گزارا کر لیں. شوہروں کو گھر میں رہ کے پتہ چل گیا کہ جی بیویاں اس ماحول میں سدا سے جو لاک ڈاؤن ان کا رہتا ہے تو ان پہ کیا گزرتی ہے گھر کے اندر. اور اگر وہ اصرار کرتی ہیں کہ ہمیں ہفتے کے دن یا ویک اینڈ پہ ہمیں باہر لے کے جایا کریں تو ان کا مطالبہ جائز ہے. یعنی یہ وہ لگژری نہیں ہے، وہ ان کی ضرورت ہے، نفسیاتی ضرورت ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دن باہر نکلیں بچوں کو ساتھ لے کے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو اور اپنی ذہنی اور نفسیاتی ضرورت کے تحت یہ ان کی جائز ڈیمانڈ ہے، یہ علاج ہے ان کا. تو اس لحاظ سے تھوڑا سا مردوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بچے گھر میں کیسے تنگ کرتے ہیں ماں کو، اور ماں چاروں طرف ہاتھ پاؤں مارتی ہے، کھانا بھی تیار کرتی ہے، صفائی ستھرائی بھی کرتی ہے، پھر ان بچوں کو بھی سنبھالتی ہے. پھر ہمارا دفتر سے آتے ہیں تو ہمارا موڈ بھی جو ہے وہ درست کرتی ہے. تو اس بیچاری کا تو اس کو تو ہماری طرف سے شکریہ بھی نہیں ادا کیا جاتا اور اپریشیشن بھی اس کی کوئی نہیں ہوتی کہ ہاں جی آپ واقعی کوئی کام کرتے ہو، تو سارا دن کارکردگی کی ہے. اب ان کو بھی پتہ چل گیا کہ گھر میں کیا ہوتا ہے اور کیسا ماحول ہوتا ہے. بندہ کام سے نہیں تھکتا، ماحول سے تھکتا ہے بندہ. تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا. باقی اللہ پاک نے ایکشن لیا ہے تو اس کے اچھے ہی انشاءاللہ نتائج نکلیں گے. اتنا زیادہ مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اتنا زیادہ خوف زدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں. یہ کائنات اللہ پاک نے چلانی ہے اور وہ علی کل شیء قدیر ہے اور مسبب الاسباب ہے، اور یہ اس کا ایک چھوٹا سا سپاہی ہے. یہ جو کورونا ہے نا یہ لشکر نہیں، یہ ایک چھوٹا سا سپاہی ہے اور اس نے جو کام اس کو سجھایا گیا تھا اس نے کر دیا ہے. سب کو پکڑ کے سٹینڈ سٹل کر دیا ہے. فیکٹریوں نے دھواں اگلنا چھوڑ دیا ہے، گاڑیوں کے سلنسر پھٹے ہوئے ہیں، سیاہ دھواں نکل رہا ہے. کسی کو خیال نہیں کہ بھائی انجن کا کوئی کرے، اس سے جو گندگی پھیل رہی ہے. تو پھر اللہ پاک نے ٹھیک کروا دیا. وہ زمین کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے. جب آپ اس کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو اس نے پھر اس پولوشن کا حل بھی کر دیا. تو اس میں خیر یہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم ایک زندہ خدا رکھتے ہیں جس کی ہر چیز پہ نظر ہے، اور صرف نظر نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے اور اس کو کرنے کے طریقے بھی آتے ہیں.
اس سے پہلے بہت ساری قوموں کے ساتھ وہ معاملات کر چکا ہے، آج تک اس زمین کو سنبھالے گا۔ اس زمانے میں جب بہت زیادہ کچرا دائیں بائیں سے گزر رہا تھا، اب تو تقریباً سیٹل ہو گیا ہے، کچھ سالوں بعد کوئی چیز آتی ہے کہیں سے، اس زمانے میں اس نے زمین کو بچا کے رکھا ہے، تو اب بھی انشاءاللہ سنبھال کے رکھے گا۔ باقی دجال بھی کوئی نہیں نکل رہا، اور قیامت بھی ابھی کوئی نہیں آ رہی۔ ابھی بڑے اللہ والے لوگ ہیں، بڑے اللہ والے لوگ ہیں۔ قیامت کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ ان لوگوں پر جب جس دن اس زمین پر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا، قیامت پھر آئے گی۔ اور آپ تو بڑے بڑے اللہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، غریبوں کا خیال کرنے والے ہیں، مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی موجودگی میں قیامت تھوڑی آتی ہے، کوئی نہیں آتی۔ قیامت بھی نہیں آ رہی، دجال بھی کوئی نہیں آ رہا، اتنی ایمرجنسی کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اللہ بہتر کرے گا۔ اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔